بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کدو جلدی ہضم ہونے والی سبزی ہے۔ یہ فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے، جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے، رنگ نکھارتی ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ غیر ضروری طور پر اپنی چھاتیوں کو ہاتھ نہ لگائیں، اس سے چھاتیاں لٹک جاتی ہیں اور ان کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ دلاسا دے کر تمہیں روکے رکھتے ہیں کیونکہ وہ تمہاری پرواز سے ڈرتے ہیں۔ وہ مرد شادی کے لیے مناسب نہیں جس کے اندر 3 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1 غیر ذمہ دار، نمبر 2 کم سن، نمبر 3 قوت برداشت کی کمی کا شکار۔ موجودہ زمانے میں تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کرنے پر فوکس کریں۔ مالی حالات ٹھیک ہونے کے بعد تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی ہے، ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے اور خاموش ہو جاتی ہے۔ ایک انار کھانے سے 30 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ شہد چاٹنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد الائچی چبایا کرو، بوڑھے بندوں کی طرح سانس نہیں پھولے گی۔ زیادہ ہنسنا مرد و زن دونوں کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ عورت کا زیادہ ہنسنا اس کے حسن میں کمی لاتا ہے اور مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے۔ 2 عادتیں لوگوں میں آپ کی قدر اور عزت بڑھا دیتی ہیں۔ بات چیت کرنے کے دوران مختصر مگر جامع جواب کا انتخاب کرنا اور لوگوں کے ساتھ کم سے کم وقت گزارنا۔ فرش یا زمین پر تھوکنے کی عادت کو ختم کر دیں ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ گردن پر درد ہونے لگے تو شبنم کے قطرے گردن پر لگا دو، درد ٹھیک ہو جائے گا۔ زکام کے دوران دودھ پینے سے پرہیز کریں ورنہ زکام میں اضافہ ہو جائے گا۔ سبزی کے ابلتے ہوئے پانی میں سرکے کے چند قطرے ڈالنے سے رنگت اور مٹھاس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبزی کاٹ کر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں تو ان کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے۔ اگر انہیں کاٹنے کے بعد نمک ملے پانی میں بھگو دیا جائے تو سبزی کی رنگت تبدیل نہیں ہوگی۔ کچھ دعائیں لفظوں کے لبادے میں نہیں آتی اور نہ ہی الفاظ کے پہناوے میں، بس رب کے روبرو سجدوں میں سسکیوں کی نظر کی جاتی ہیں، پھر اطمینان قلب مل جاتا ہے کیونکہ بات کاتب تقدیر کو سنا دی گئی ہوتی ہے اور وہ بہترین فیصلہ ساز ہے۔ ایک فرضی واقعہ مشہور ہے کہ کسی گھنے جنگل میں ایک بکری بے فکری سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی جیسے اسے کسی خطرے کا کوئی ڈر نہ ہو۔ ایک درخت پر بیٹھا کوا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ نیچے اترا اور بکری سے پوچھنے لگا، بہن، تمہیں جنگل کے خونخوار جانوروں سے کوئی خوف نہیں؟ اتنی نڈر اور بے فکر کیسے ہو؟ بکری نے مسکرا کر کہا، کچھ عرصہ پہلے ایک شیرنی اپنے 2 چھوٹے بچوں کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر مر گئی تھی۔ میں نے ان پر ترس کھایا اور انہیں اپنے دودھ سے پالا۔ آج وہ دونوں شیر جوان ہو چکے ہیں اور پورے جنگل میں اعلان کر رکھا ہے کہ ہماری بکری ماں کو کوئی امیلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ اب جنگل کا کوئی درندہ خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ کوا بہت متاثر ہوا اور دل میں سوچنے لگا، کاش مجھے بھی کبھی ایسی اچھائی کرنے کا موقع ملے کہ پرندوں کی دنیا میں میرا بھی کوئی مقام بن جائے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ اڑتا جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر دریا میں ڈبکیاں کھاتے ایک چوہے پر پڑی۔ فوراً نیچے اترا اور چوہے کو پانی سے نکالا اور ایک پتھر پر لٹکا کر اپنے پروں سے ہوا دینے لگا تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ جیسے ہی چوہے کی حواس بحال ہوئے، اس نے بنا سوچے سمجھے کوے کے پر کترنے شروع کر دیے۔ کوا اچھائی کرنے کے دھن میں مست اور چوہا اپنے فطری مزاج میں مصروف۔ تھوڑی ہی دیر میں چوہا بالکل خشک ہو گیا اور بھاگتا ہوا اپنے بل میں جا گھسا۔ کوا اپنی نیکی پر خوش ہو کر آسمان کی طرف
پرواز کرنے لگا، لیکن چند ہی لمحوں میں زمین پر منہ کے بل آ گرا۔ اس کے پر کٹے ہوئے تھے، اب وہ اڑنے کے قابل نہ رہا، بس زمین پر کبھی اچھلتا کبھی گھسیٹتا۔ اتفاق سے بکری ادھر سے گزری تو کوے کو اس حال میں دیکھ کر پوچھا، ارے بھائی کوے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ کوا غصے سے بولا، یہ سب تمہاری باتوں کا نتیجہ ہے۔ تم سے متاثر ہو کر میں نے اچھائی کے جذبے میں چوہے کی جان بچائی، مگر اس نے میرے پر ہی کتر ڈالے۔ بکری ہنس پڑی اور کہنے لگی، ارے نادان، اچھائی اگر کرنی ہی تھی تو کسی شیر کے بچے کے ساتھ کرتا، چوہا تو آخر چوہا ہی رہے گا۔ یاد رکھیں، بد ذات اور بد اصل کو اچھائی راس نہیں آتی، ایسے کے ساتھ بھلائی کا یہی انجام ہوتا ہے جو تمہارے ساتھ ہوا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کا ایک جملہ آپ کے بچے کی خود اعتمادی کو تباہ کر سکتا ہے؟ بچے احساس ہوتے ہیں اور والدین کے الفاظ کو دل پر لیتے ہیں، اور اکثر انہی الفاظ کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں پر شک کرنے لگتے ہیں۔ بعض اوقات والدین اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ تم سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جملہ بچے کے اندر ناکامی کا خوف بٹھا دیتا ہے اور وہ کوشش کرنے سے پہلے ہی ہار ماننے لگتا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح بعض دفعہ والدین بچوں کو تانا دیتے ہیں کہ دوسروں کے بچے دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ یہ جملہ بچے میں احساس کمتری پیدا کر دیتا ہے۔ جب والدین بچے کو دوسروں سے موازنہ کرتے ہیں تو وہ خود کو کمتر سمجھنے لگتا ہے اور اس کے دل میں والدین کے لیے بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ہمیشہ نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرو، کیونکہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ڈپریشن میں بعض لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، جس سے ان کی طبیعت مزید خراب ہونے لگتی ہے۔ یاد رکھیں، قوت مدافعت کی حفاظت کے لیے متوازن غذا کھانا بہت ضروری ہے، چاہے آپ کا دل کھانا کھانے کو نہ چاہ رہا ہو۔ جو آپ سے ہنستے ہوئے ملے اور پیٹھ پیچھے آپ کی غیبت کرے، وہی اصل میں حاسد ہے۔ مسوڑوں سے خون بہتا ہے تو تھوڑی سی پھٹکڑی رات کو بھگو کر 10 گرام نمک ملا کر پیسٹ بنا لیں، اس کو وقتاً فوقتاً مسوڑوں پر ملا کریں، اس سے مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ بچوں یا بوڑھوں کے منہ میں چھالے بن جائیں تو چھٹکارا پانے کے لیے پھٹکڑی کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کر اسے گیلا کر لیں۔ پھٹکڑی کا پاؤڈر اپنے مسوڑوں کے چھالوں پر لگائیں، 2 منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اور پھر اسے تھوک دیں، اسے نگلنا نہیں ہے۔ پھر پانی سے کلی کر کے منہ صاف کر لیں۔ دن میں 2-3 بار ایسا کرنے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کان میں اچانک درد شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کو مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے۔ اگر خواتین اپنے جسم یا چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھر پھٹکڑی کو عرق گلاب میں مکس کر کے اس کا مکسر بنا لیں اور اس جگہ لگا لیں جہاں سے بال ختم کرنا چاہتی ہیں۔ 20 منٹ کے لیے اسے لگا رہنے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اس سے بال صاف ہو جائیں گے۔ خواتین اگر چہرے پر موٹے اور کالے بالوں سے جان چھڑانا چاہتی ہیں تو پھٹکڑی پیس کر محفوظ کر لیں۔ اب اسے روزانہ ہم وزن پانی میں ملا کر گھول کر روئی کی مدد سے چہرے پر لگائیں، خصوصاً جب بھی تھریڈنگ یا ویکسنگ کریں، اسے اپنے چہرے پر ضرور لگائیں۔ یہ عمل ہفتے میں کم از کم 3 بار ضرور کریں۔ اس عمل سے چہرے کے بالوں کی افزائش میں کمی آئے گی۔ پھٹکڑی کی ڈلی سے براہ راست بھی گیلے چہرے پر مساج کیا جا سکتا ہے۔ پھٹکڑی کی بڑی افادیت ہے۔ پھٹکڑی کو اچھی طرح جلا کر پاؤڈر بنا لیں۔ ریٹھے کی گٹلی کی راکھ اور پھٹکڑی کے راکھ ہم وزن لے کر دانتوں پر ملیں تو آرام آ جاتا ہے۔ پھٹکڑی اور کیکر کا کوئلہ ہم وزن لے کر باریک پیس کر کپڑے سے چھان کر رکھ لیں، اس کو دانتوں پر ملنے سے دانتوں کی تمام بیماریوں میں آرام ملتا ہے۔ یہ عمل دانتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے روزانہ استعمال کریں۔ پھٹکڑی لگانے کی صورت میں اگر جلن محسوس ہو تو فوراً چہرہ دھو لیں۔ گرمی کے موسم میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پی لیا جائے تو سارا دن پانی کی کمی نہیں ہوتی اور پیاس بھی نہیں لگتی۔
لیمو کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہے گا اور معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ 5 عدد کھجوریں کھائیں۔ جسمانی کمزوری ختم کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کریں۔ مثانے کی کمزوری، جلن اور جملہ امراض سے محفوظ رہنے کے لیے بھونے چنے 1 مٹھی بھر ضرور کھائیں۔ دماغی کام کرتے وقت تھکاوٹ حاوی ہو جائے تو کچھ دیر کے لیے بائیں پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ اپنے کپڑے سے منہ پوچھنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں چمک چاہتے ہو تو روزانہ رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھایا کرو۔ اگر کالی کشمش نہ کھا سکو تو آنکھوں میں شہد ڈالا کرو۔ رات کو زیادہ پانی مت پیو، اس سے آپ کے مثانے کی طاقت کم ہو جائے گی اور پیشاب بار بار تنگ کرے گا۔ زیادہ ٹھنڈا کھانا کھانے سے دل کی بیماری ہونے کا خطرہ ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی آ جائے تو یہ جان لو کہ یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ کھانے سے آپ کا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ جو لوگ روزانہ کھیرا کھاتے ہیں ان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہو جاتی ہے اور تیز رفتار چلنا موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ ملاقات کے وقت لوگ سب سے پہلے آپ کے جوتے نوٹس کرتے ہیں اور جوتوں میں ہی سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔ گلے میں خراش رہتی ہو یا گلا بیٹھ جاتا ہو تو نہار میں کالی مرچ پیس کر پانی کے ساتھ کھائیں۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے تو روزانہ صرف آدھا گھنٹہ پیدل چلنے کی عادت بنائیں، اس سے پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ گھر سے باہر جاتے وقت ہمیشہ آیت الکرسی پڑھ لو، آفات دور ہوں گی۔ کھانسی کے دوران میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو ورنہ گلا زیادہ بیٹھ جائے گا۔ گرم دودھ میں زعفران شامل کر کے پینے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو دودھ کی بالائی اپنے چہرے پر لگاؤ، چھائیاں ختم ہو جائیں گی۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں اور شوگر میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ 5 عادات جو آپ کی صحت کی دشمن ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینا، تکیہ لگا کر سونا، پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنا، بہت زیادہ گرم چیز کھانا اور بازاری کھانے زیادہ کھانا، شیشے چمکانے کے لیے سرکہ اور پانی ملا کر شیشوں پر اسپرے کریں اور خشک کپڑے سے پونچھ لیں۔ کپڑوں سے پسینے کے داغ دور کرنے کے لیے لیموں کے رس میں بیکنگ سوڈا ملا کر داغ پر لگائیں اور دھو لیں۔ ممکن ہے کہ کسی انسان کی نیت صاف ہو لیکن اس کا عکس دکھانے والے کی نیت ٹھیک نہ ہو، اس لیے ہر سنی سنائی بات پر اعتبار مت کیجیے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو نہار منہ شہد اور لیموں پانی میں شامل کر کے پیو۔ معدے کے جملہ مسائل سے بچنے کے لیے ہمیشہ ایسی خوراک کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ چاولوں سے پہلے لیموں کے چند قطرے پی جاؤ، دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ سرخ مرچ کا استعمال کم کریں، کالی مرچ کو زیادہ ترجیح دیں۔ صحت کے لیے سرخ مرچ کی بنسبت کالی مرچ زیادہ مفید ہے۔ کالی مرچ کھانے سے بدن کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور نظر کی تیزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ شرمیلے لوگ زیادہ ہوشیار اور زیادہ قابل اعتماد ہوتے ہیں۔ نیند کے دوران انسانی جسم کو جزوی فالج ہو جاتا ہے تاکہ جسم خود کو نقصان دہ کام سے روکا جا سکے۔ گاجر کے رس کو روئی کی مدد سے ہر روز چہرے پر لگانے سے چہرہ صاف، پر رونق اور جلد اچھی ہو جاتی ہے۔ جھریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھٹکڑی کے ایک چھوٹے ٹکڑے کو گیلا کر کے آہستہ آہستہ اپنے چہرے پر رگڑیں۔ کچھ دیر بعد عرق گلاب سے چہرے کو دھو لیں اور اس کے بعد موئسچرائزر کا استعمال کریں۔ کیل، محاسوں اور دانوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے پھٹکڑی کو پیس کے اس میں عرق گلاب شامل کر کے دانوں اور کیل محاسوں پر لگائیں۔ 20 منٹ لگا رہنے دیں اور بعد میں دھو لیں۔ مسکرانے والے، ہنسنے والے لوگوں سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ زیادہ خوبصورت لوگ اکثر خود غرض ہوتے ہیں۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہے وہی ہوگا۔
दिन बुरे हैं, जिंदगी तो नहीं, सब्र रखो, यकीन रखो, सब अच्छा ही होगा। अगर आपका रंग सांवला है और गोरा होना चाहते हैं तो टूथपेस्ट और हल्दी मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं। बहुत जल्द रंग गोरा और जिल्द नर्म हो जाएगी। बाएं हाथ से खाना मत खाएं, इससे दिल कमजोर होता है। खारिश दो तरह की होती है और दोनों ही सूरतों में तकलीफदेह होती है। फिटकड़ी जलाकर राख बनाकर इसमें एक अंडे की सफेदी मिलाकर मसाज करने से हर किस्म की खारिश में आराम आ जाता है। दिल और हड्डियों की कमजोरी के शिकार फर्द बेर को खाने की आदत बनाए तो वो बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा मिठाइयाँ खाते हैं उनका लबलबा को बीमारी हो सकती है। जिन मर्द ख़वातीन की बगलों से पसीना बहुत ज़्यादा आता हो और लिबास वगैरह पसीने की वजह से गीली हो जाती हो, या बाल साफ करने वाली क्रीम या शैम्पू करने से बगलें काली हो जाती हूँ, वो फटकड़ी के पाउडर को पानी या अर्के गुलाब में मिलाकर पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को 20 मिनट के लिए लगा लें और इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बगलों से बदबू नहीं आएगी और बगलें दोबारा साफ हो जाएंगी। बीवी से हम बिस्तरी करने से पहले 2-3 खजूरें खा लें, जिंदगी भर कमजोरी नहीं होगी। 3 ऐसी ग़िज़ाएं जो औरत को के बदसूरत बदन को खूबसूरत बनाती हैं। नंबर 1 बंद गोभी, नंबर 2 लीमू का रस, नंबर 3 पालक का ज्यादा इस्तेमाल। जब भी मुंह धोएं तो मुंह साफ करने के लिए कपड़े का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ऐसा करने से इंसान को फूलने की बीमारी लग जाती है। जिन लोगों को कब्ज़ का मसला रहता हो, इनको चाहिए कि सब्जी में हरी प्याज का इस्तेमाल करें, फौरी कब्ज़ दूर होता है। कभी किसी को मत बताओ कि तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा है, क्योंकि हो सकता है वही शख्स एक दिन तुम्हें उसे मजीद मरोड़ दे। कभी किसी को अपनी आंसू की वजह मत बताओ, क्योंकि वो जान लेगा कि तुम्हें कैसे रुलाना है। अपनी कमजोरियां किसी पर मत जाहिर करो, क्योंकि कोई भी एक दिन आपकी कमजोरियां तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।